منکرین حدیث کے اس فکر کا رد حاصل ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک میں دیے گئے اصول و اقدار کی اساس پر مسلمانوں کے مرکزی اتھارٹی یا مرکز ملت ہر دور میں اپنے حالات اور تقاضوں کے مطابق قوانین کی جدید تشکیل کرے گا، اور مرکزی اتھارٹی کے اس کام کے اعتبار سے نبی اور بعد میں آج تک ہونے والے مرکزی حکمران یکساں حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حکمرانوں میں صرف یہ فرق رہ جاتا ہے کہ آپ کو کتاب اتارے جانے کے لیے واسطہ بنایا گیا ہے۔ یہ تقریباً عبارت جو ہے، یہ جو منکرین حدیث کے یہاں بڑے لوگ تھے ان کی ہے، یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں، لیکن یہاں اس کو ذرا سلیس کر کے پیش کیا گیا۔ اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ نعوذ باللہ ایک ڈاکیے کی طرح آپ میں قرآن پہنچاتے ہیں، اور اب امت ہے اور قرآن ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے قرآن سے باہر چیزیں ہدایات دی، یعنی حدیث کی صورت میں یا آپ کے جو فیصلے تھے، وہ آپ نے ایک وقت کا حکمران ہونے کی حیثیت سے دی تھی، بس اس کی حیثیت صرف اتنی ہے۔ بعد کے زمانوں میں امت کا جو حکمران طبقہ ہے، مقتدر طبقہ ہے، وہ ان فیصلوں کو ماننے کا پابند ہے، یعنی قرآن میں سے بھی صرف ان اصولوں کو سامنے رکھے گا جو بنیادی اصول ہیں۔ بس قرآن کی ہر چیز کو ماننے کا وہ پابند نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھے گا کہ زمانے کے حالات کیا ہیں، اس وقت ہمیں کون سا حکم کیسے کرنا ہے۔ مثلا ایک جہاد کا حکم ہے، تو جہاد حضور کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت امپیریلزم تھا تو جہاد ایک اچھی چیز سمجھی جاتی، تو آپ نے جہاد کو حکم دے دیا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ جہاد کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو خون ریزی یا فساد سمجھا جاتا ہے، تو یہ آج کی امت یہ فیصلہ کرے گی، اور امت سے مراد بھی ان کے ہاں جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ مراد ہے، یعنی جس کو بعض لوگوں نے پارلیمنٹ بھی کہا، بعض لوگوں نے کچھ اور کہا، بعض نے کچھ اور کہا۔ اس سے مراد ائمہ مجتہدین نہیں ہے جو ہمارے نزدیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ طے کریں گے کہ دین کو اب شکل کیا ہے، یعنی آج یہ حکم دین میں شامل ہے یا نہیں ہے، 100 سال بعد شامل رہے گا یا نہیں ہوگا، یہ بات امت خود دیکھتی رہے گی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن میں سے بھی صرف بنیادی چند اصول، بس یعنی ایسے اصول جو موم کی ناک ہو، جن کو وقت پہ یوں موڑا جا سکے، وقت پہ یوں موڑا جا سکے۔ اس فکر کے علمبردار اس وقت اگرچہ وہ اس کو اون نہیں کرتے اور نہ ہی کلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی جو فکر ہے وہ بنیادی طور سے ہے یہی، وہ جاوید احمد غامدی ہے۔ وہ تقریباً یہ فکر رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، اس کے جتنے بھی احکامات نازل ہوئے خاص پس منظر پر، اس پس منظر میں تو حکم ٹھیک ہے، لیکن وہ حکم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے لازمی نہیں ہے۔ آج ہم خود طے کریں گے، اور حدیث رہی جو باقی حدیث جو قرآن کے مطابق ہمیں نظر آئے گی۔ جی، تو یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں جو ہاں جی، غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات نازل ہوئے نا، ان کا خاص پس منظر تھا، اس پس منظر یعنی گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، اس کے بعد امت ان کی پابند نہیں ہے، اور اس فہرست میں لا کر پھر وہ بہت سے احکامات کی پوری ایک اپنی وہ کر دیتے ہیں۔ ان کی کتاب میزان ہے، اس کا مقدمہ پڑھ لینا چاہیے ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو اس طرح کی فکر اس وقت ہمارے یہاں پذیرائی حاصل کر رہی ہے لوگوں کے ہاں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی اصولوں سے واقف نہیں ہیں اور اس قسم کے مغالطات دیتے ہیں۔ تو اسی مغالطے کا آج ہم دیکھیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے اجتہاد سے بھی فیصلہ فرماتے تھے، یعنی نبی ایک تو براہ راست وحی آتی ہے ان پر، ٹھیک ہے، وہ چاہے قرآن کی صورت میں ہو یا وہ ایک منٹ ضرورت ہے۔ ایک منٹ ذرا تھوڑی سی ترتیب لگا۔
جی جی وہ اسی لیے وہ تھوڑی سی وہ ایک اسپیکر اور چل رہا ہے، اس لیے تھوڑی دیر ویٹ کریں گے. کپڑا رکھیں اس آواز بند ہو جی جی سٹارٹ کریں گے جی. اس میں صفحہ نمبر 27 پہ دوبارہ آ جائیں. اس میں یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ مغالطہ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں خود یہ لکھا ہوا ہے، فقہاء نے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی فرماتے تھے، اور جب اجتہاد فرماتے تھے اس کا مطلب ہے کہ حضور اور بعد کے مجتہد ایک ہی درجے میں آ گئے. تو لہذا جیسے ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے لیے کوئی لازمی نہیں ہوتا، جیسے امام شافعی، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہاد کو فالو کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ خود اہلیت رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر حضور اجتہاد فرماتے ہیں تو بعد کے مجتہدین کے لیے یا بعد کی امت کے لیے اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں. یہ ایک مغالطہ ہے. اس مغالطے کے یہاں جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآنی احکامات کی تفصیل بتاتے ہیں یا جو اجتہاد فرماتے ہیں وہ رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں، عام مجتہد کی حیثیت سے نہیں کرتے. یعنی وہ اگرچہ اجتہاد ہوتا ہے مگر اس کا درجہ عام مجتہد کے اجتہاد کا نہیں ہوتا. اس لیے ان دونوں کو ایک درجے میں نہیں رکھا جا سکتا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے امام ابو حنیفہ کا اجتہاد یا حضور کا اجتہاد یہ ایک ہی درجے میں، یہ ایسی بات نہیں. یہ ایک مغالطہ ہے. اس کی تفصیل آگے ہے، 2 نکات 3 آگے آ رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھیں گے. ایک مثال ہے، بدر کے قیدی ہوئے، بدر کا فیصلہ ہوا، 70 بندے قید ہوئے، اس میں 70 مارے گئے. تو ان کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ اور حکم دیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہوئی، ابو بکر کی رائے یہ ہوئی، عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو بعد میں جو فیصلہ فرمایا، تصویب فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے فیصلے کی طرف زیادہ رجحان فرمایا کہ یہ فیصلہ مجھے زیادہ پسند تھا. یہ ایک واقعہ ہمارے معلوم ہے. اسی کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ اور حکم اجتہادی تھا.
یعنی وہی نہیں تھی، کیونکہ اگر وہی ہوتی پہلے سے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی کریکشن نہ آتی، ٹھیک ہے. اور صحابہ کے مشورے سے ہوا تھا. صرف حضرت عمر اور ان کے ایک ساتھ ایک دو صحابہ کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو قتل کرے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق اور عام صحابہ کی رائے تھی کہ زر فدیہ یعنی کچھ نہ کچھ بدل لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی ہوئی اور اسی پر فیصلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا. ما کان النبی کی سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 67 اور 68 ہے، 68 اور 67. ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. ترجمہ ہے، نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خون ریزی نہ کر لے ملک میں. تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت، اور اللہ زور آور ہے، حکمت والا ہے. اگر نہ ہوتی ایک بات کہ جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. اس واقعے کی تفصیلات و تفسیروں میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں واقعات کی تفصیلات صرف نہیں ہوتی، صرف ایک مثال کے طور پر ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں جس میں سے اپنے مطلب کی بات ہماری یہ ہے. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. نمبر 1 پوائنٹ ہے، فرمایا ما کان نبی ان یکون له اسرا، نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے قیدیوں کو رکھے جب تک الی آخری. نبی کا لفظ استعمال کر کے واضح فرما دیا کہ اس اجتہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی حیثیت برقرار ہے. یہ عام مجتہد والا اجتہاد نہیں ہے، دیگر مجتہدین کی طرح یہ حیثیت نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام اصول ہے، یہ بڑا اہم اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہاں بھی کام آئے گا اور بہت سی جگہوں پر کام آتا ہے کہ اجتہاد کے ویسے بات تو ہمارا آگے آئے گا، اس میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ جو مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ درست نتیجے تک پہنچے، یعنی اللہ کے ہاں جو نتیجہ درست ہے اس تک پہنچا تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ خطا کر جاتا ہے تو اسے 1 اجر ملتا ہے. اس کی خطا کو یوں سمجھیے کہ یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہوتی ہے، یہ بلنڈر نہیں ہوتا. گناہ میں اور اجتہادی خطا میں یہ فرق ہوتا ہے. تو مجتہد سے جو خطا ہوتی ہے وہ اجتہادی خطا اسے کہتے ہیں، یعنی وہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہے، اس پر اس کو 1 اجر ملتا ہے. لیکن یہ اصول عام مجتہدین کے بارے میں، جو بڑے درجے کے مجتہد جیسے صحابہ تھے یا انبیاء علیہ السلام وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں، ان سے بھی اجتہادی خطا ہوتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی کہ وہ شیطان کی باتوں کو سن کر انہوں نے یہی سمجھا کہ واقعتاً اب ہمیں دانا کھا لینا چاہیے، اب وقت آ گیا، جو ممانت کا وقت گزر گیا. تو یہ گناہ نہیں تھا، یہ اجتہادی خطا تھی. اسی طریقے سے باقی جو ہمارے سامنے یونس علیہ السلام ہے یا اور اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو وہ ٹیکنیکل مسٹیک کہیں گے، ہم اس کو بلنڈر نہیں کہیں گے. اور لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو عام مجتہد ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، فائنل نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل حق پر ہیں اور امام شافعی بالکل غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خیال میں زیادہ جو پوائنٹ ہے وہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل جو بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ہاں امام شافعی بھی صحیح ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ ٹھیک ہے. ادھر چانس رکھیں گے، درستگی کا چانس رکھیں گے، ان کو زیادہ چانس دیں گے. یہ عام مجتہدین کے بارے میں ہوتا ہے. باقی کون صحیح کون غلط اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، یہ شاید قیامت میں ہوگا نہ. یہ عام مجتہدین کے بارے میں تو یہ اصول ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اجتہاد کی غلطی اللہ دنیا میں صحیح کروا دیتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. اور اسی طریقے سے صحابہ میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تشریف لائے جب وہ جنگ ہوئی ہے، صفین ہوئی، جمل ہوئی، 2 جنگیں ہوئی ہیں، مشاجرات طویل موضوع ہے. لیکن اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی واضح کیا. اب ہم اس لیے کنفرم کہتے ہیں، حالانکہ ہم امام شافعی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ اجتہادی خطا پر ہوئے، حضرت امام ابو حنیفہ ٹھیک ہے. لیکن ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے، حضرت معاویہ خطا پر. یہ کیوں کہتے ہیں، ہم کلیئر کیوں کر دیتے ہیں بات کو، کنفرم کیوں کر دیتے ہیں، حالانکہ اجتہاد میں تو بات کنفرم نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ یہ لوگ بڑے تھے. حسنات الابرار سیئات المقربین، بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی زیادہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے. جیسے دیکھیں نا ایک عام آدمی یہاں کہتا رہے کہ ہمیں فلاں دشمن ملک کے ساتھ مثلا انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے، کوئی دشمنی نہیں ہماری، ایک جیسے ہم لوگ، 10 باتیں ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں عام لوگ.
لیکن اگر یہی بات ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ دیں کسی پبلک فورم پر، یا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کہہ دیں، تو ان کو اس کی معافی نہیں ہوگی، ان کو اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑ جائے گی، اس کے لیے بہت کچھ ہو جائے گا۔ کیوں کہ درجہ بڑا ہے، جب درجہ بڑا ہوتا ہے تو اس حساب سے پھر اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور گرفت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہ بات ایک ضمن میں نے عرض کر دی، یہ یہاں بھی یہ سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد ہی فرمایا، لیکن اللہ کی طرف سے عتاب کیوں آیا؟ یہ نہیں کہ گناہ تھا وہ، اس لیے کہ اللہ ان بڑے لوگوں کی جو ٹیکنیکل مسٹیک ہے نا وہ بھی نہیں رہنے دیتے، یہ ان کی جو ان کو صفائی کرنا، ان کی ایکوریسی جو ہوتی ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اتنی سی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے ان کے کام، کیونکہ ان کے عمل نے پھر آنے والی امتوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بننا ہوتا ہے۔ تو دوسرا نقطہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا اس تفصیل کی روشنی میں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیگر مجتہدین کے اجتہاد پر جب کہ وہ خطا ہی ہو اللہ کی جانب سے عتاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ اس اجتہاد کے حق اور باطل ہونے کا ہم قطعی فیصلہ نہیں دے سکتے، اور فقط یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گمان غالب یہ ہے کہ اس مجتہد کا قول صحیح ہے اور دوسرے کا قول خطا ہے، لیکن احتمال ہے کہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے صحیح ادھر ہو اور خطا ہمارے پاس ہو۔ اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر اللہ کا عتاب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اجتہاد دیگر مجتہدین کے اجتہاد کی طرح نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے سر۔ ان دو باتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو وحی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے بعد میں، یا وحی اس کو کریکشن کر دیتی آ کر، یا اس کی تصدیق ویریفائی کر دیتی کہ بالکل ٹھیک کیا۔ یعنی جب ایک وقت گزر جاتا ہے معتدی، اس کو کوئی اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نہیں تشریف لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کو منظور ہو، اب یہی وحی بن گیا، چاہے فیصلہ آپ نے اجتہاد سے فرمایا۔ ان دو باتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو وحی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس طور سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو تو فبیہا، ورنہ اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وحی کی تائید حاصل ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو وحی میں سے شمار کیا جائے گا، کیونکہ عام مجتہد کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اگر اجتہاد فرمایا، امام شافعی نے فرمایا، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف سے اس پر مہر لگ گئی، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہے۔ اب کوئی وہ نہیں کنفرم نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو کریکشن کی جائے گی، نہ اس کی کوئی کنفرمیشن دی جائے گی، بلکہ اب تو امت کے ثواب دید پر ہی رہے گا کہ یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا آگے۔ لیکن نبی کا جو اجتہاد ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، نبی کا عمل کوئی بھی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ وحی کی تائید حاصل ہونے کی وجہ سے نبی کے اجتہاد کو وحی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب خلاصے کی بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ تو وحی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر اللہ کی نسبت سے کوئی بات ارشاد فرمائی، جیسے حدیث قدسی ہے، وہ بھی وحی ہے، چاہے الفاظ آپ نے اس کا اپنے استعمال کیے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی صحابہ سے کوئی حکم دیا، اب بھلے ہمیں نہیں پتا کہ یہ وحی پیچھے جبریل علیہ السلام نے آ کر دیا یا حضور نے اپنے رائے سے دیا، لیکن جب اس کی تبدیلی نہیں کی اللہ نے تو وہ بھی وحی۔ لہذا پورا حدیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے وہ سارا وحی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے قرآن پاک میں سارا قرآن پاک ایک درجے پر نہیں ہے، کچھ احکامات قطعی ہوتے ہیں، کچھ ضمنی ہوتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ابواب میں اسی کتاب میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے وحی میں کچھ متواتر ہوگی، کچھ مشہور ہوگی، کچھ خبر واحد ہوگی، کچھ ظن کا فائدہ دے گی، تو یہ پھر درجہ بدرجہ اس سے آگے احکامات نکالیں گے، لیکن ہے وحی۔ اس کے علاوہ بھی حضور جیسے حضور نے ایک سوال یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس کے علاوہ بھی مثال ہے کہ آپ نے اجتہاد سے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل فرمایا؟ تو ایسا ہوا ہے کہ جیسے ایک 28واں پارہ شروع میں آپ پڑھیں، سورۃ المجادلہ ہے، اس میں ایک خاتون آپ کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ تو یہ عرب کے پہلے زمانے میں یہ طلاق سمجھی جاتی تھی اور پکی علیحدگی ہو جاتی تھی اس سے، تو اسے اب زہار کہا جاتا ہے، طلاق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی گنجائش معلوم نہیں ہوتی، اب تم حرام ہو گئی، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا اور آپ نے اسی حکم کو اللہ کا حکم سمجھا اپنے خیال سے۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ آہوزاری کرنے لگی، تو فوراً جبریل علیہ السلام آگے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ وہ جو خاتون ہے اس کے بعد اللہ نے سن لی، اب اللہ نے زہار کا حکم یہ نہ تھا۔ تو اس طرح کی مثالیں اور بھی مل جائیں گی، کوئی ایک آدھ مثال نہیں اور بھی مل جائیں گی، لیکن اب ان مثالوں کا ایک ریورس انجینئرنگ تو ہوگی ہمارے لیے، لیکن عملی کو فائدہ نہیں،
عملاً جو شریعت ثابت ہوگی وہ ثابت ہوگی، جتنی حدیث ہے وہ حدیث ہے. ہر اجتہاد کر لیا وہی پھر آگے. جی وہی کی خاموشی بھی وہی کی تائید ہے. جب وہی نے اس کو تردید نہیں کی نا، کچھ بھی نہیں کیا، سکوت آ گیا، تو پھر یہ بھی تائید ہوگی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نبی کا سکوت، کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا، یہ بھی تائید ہوگی. عام بندے کا نہیں. عام بندہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے خاموش ہو، لیکن نبی کی خاموشی بھی عام درجے کی نہیں ہوتی، وہ بھی حدیث بن جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور سکوت، بات ارشاد فرمانا یا عمل کر دینا، یا ہوتا ہوا عمل دیکھ کر اس پر خاموش ہو جانا، یہ سب حدیث ہوتا ہے، یہ سب وہی ہوتا ہے. مذکورہ آیت کا بیان یہ ہے کہ فدیہ لینے کے لیے کیا فیصلہ فی نفسی تو غلط نہیں تھا، البتہ کتاب اس بات پر نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان شان فیصلہ کیوں نہیں کیا. یعنی نبی کی، یعنی اس وقت آپ پر گویا کہ رحمت کا پہلو زیادہ غالب آ گیا، اور وہ جو اللہ کا منشا تھا اس وقت اس خاص اس کیفیت میں وہ اور تھا. یعنی اتنی سی فرق لگ گیا بعد میں. قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام نیکوکاروں کی بعض باتیں جو ان کے حق میں نیکی شمار ہوتی ہیں، بڑے لوگوں یعنی مقربین وہی کریں تو ان کے حق میں خطا ہوتی ہے. جیسے ایک عام آدمی ہے، اس نے کوئی بزرگ آدمی کو دیکھا تو اس نے اس کے حال احوال پوچھ لیا، پانی وانی پوچھ لیا، تو بس اتنی بات کافی سمجھی جائے کہ اس کی یہ اخلاقیات کا درجہ. مسجد میں، جماعت میں کہیں ہم گئے تو ایک بوڑھے آدمی کو، سفید ریش آدمی کے ساتھ اگر کسی نوجوان نے صرف اتنا معاملہ کر لیا، حال احوال پوچھ لیا، تو یہ نیکی ہے. لیکن اگر بیٹا ہو تو اس سے اتنا تقاضا نہیں ہوگا. اس سے تقاضا یہ ہوگا کہ تم نے اس سے بڑھ کر آگے تمہارے تقاضے کچھ اور تھے، تم صرف ہیلو ہائی پر تمہارا اکتفا کرنا یہ غلط ہے. اس کے لیے یہ غلطی بن جائے گی اور عام آدمی کے لیے بھی نیکی بن جائے گی. تو جتنا جس کا اللہ کے ہاں درجہ ہوتا ہے اسی حساب سے پھر اس کا معاملہ ہوتا ہے. آگے پھر دوسری آیت کریمہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے. اور جو دے تم کو رسول لے لو، جس سے منع کرے سو چھوڑ دو. رسول کا لفظ بھی یہاں آیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو کچھ بھی دینا ہے وہ منصب رسالت کے اعتبار سے دینا ہے. اس آیت کریمہ ما آتاکم ما نہاکم کے عموم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اوامر و نواہی شامل ہیں، خواہ وہ اوامر و نواہی قرآن پاک میں ہوں، صراحتاً مذکور ہوں، یا قرآن ہی سے نکلے ہوئے ہوں، یا آپ نے خود یا صحابہ کے مشورے کے ساتھ اجتہاد فرمایا ہو اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے سکوت ہو گیا. یہاں اہم بات یہ ہے کہ فرمایا ما آتاکم الرسول، یعنی جو حکم بھی تمہیں رسول دیں. اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ تمام تر اوامر نواہی یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہی آپ فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اس نے پوچھا اپنے بالوں کے بارے میں، کچھ بالوں کو کاٹنے یا شاید بڑھانے کے بارے میں حکم تھا. تو کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں. آپ نے کہا ہاں میں کہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو ہے حبر الامہ ان کو کہا گیا، امت کے بہت بڑے فقیہ تھے. تو اس نے کہا جی میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں اس کی ممانعت نظر نہیں آئی. یہ جراثیم جو ہے نا اس زمانے میں پائے جاتے تھے، تو قرآن میں جو کچھ ہے بس وہی دین ہے. تو آپ نے فرمایا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو نے قرآن صحیح پڑھا ہوتا تو مل جاتا. پھر آپ نے فرمایا قرآن پاک میں یہ آیت نہیں پڑھی تو نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ حضور نے جو چیز تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ. جب میں حضور کی تمہیں حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور نے اس عمل سے منع کیا ہے، تو پھر تجھے کیوں نہیں ملی یہ بات؟ تو نے گویا کہ قرآن پڑھے ہی نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ. کوئی سوال ہے تو فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، امر اور سکوت جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق ہے یا سننے سے؟ اگر ایک عمل دیکھے اس کو اختیار کرا نہیں وہ غلط ہے، تو کیا وہ بھی یہ سکوت کا تعلق صرف سننے سے؟ نہیں، دیکھی دیکھ کر خاموشی اختیار کی، یعنی جس بات کو آپ نے ہوتا وہ دیکھا اور دیکھ کر اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، نہ منع کیا، کچھ بھی نہیں کیا، پھر وہ خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جائز ہے. اگر غلط ہوتا تو ضرور منع کرتا. راستے میں بہت سارے لوگ غلط کام کر رہے نہیں، کسی مسلمان کا، مسلمان کا. ویسے تو آپ نے بیت اللہ میں بت پڑے دیکھے 13 سال تک، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ پہلے سے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے نا کہ یہ غلط ہے، تو بار بار تو اس چیز کے بارے میں اسٹیٹمنٹ نہیں دی. مسلمان کا عمل، کسی مسلمان کا ایسا عمل جس کے بارے میں پہلے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہ ہو، اس کو دیکھا یا سنا تو آپ کے علم میں آیا اور آپ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروایا، تو یہ بھی ایک حجت بن جاتا ہے. جی اور کوئی سوال آن لائن ہو تو فرما لیجیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.
میڈیا پر ہی آپ اپنے پاس